اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. غیبت کے تباہ کن گناہ سے خود کو بچانے کے طریقوں پر جو درس کی سیریز چل رہی ہے اس کا درس نمبر 5. امید یہی ہے انشاءاللہ قوی کہ اگلی جو نشست ہوگی وہ ہماری آخری ہوگی اس موضوع پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کا انتخاب ہوگا. دیکھیے، اس قدر اہمیت اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی یہی ہے کہ روایات کے اندر بہت زیادہ اس بات کی تاکید آئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کو اس کی طرف سے امن و امان حاصل. اچھا، اسی طریقے سے مومن کی عزت کو بھی امن و امان حاصل ہے، یعنی اس کی بے عزتی نہ کی جائے. جیسے اس کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے اس کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح سے اس کی عزت کی حفاظت بھی کی جائے. اور غیبت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عزت کی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو مومن کو مومن کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے. جو شخص اس کے اوپر کمر بستہ ہو کہ وہ مومنین کی غیبت کرتا ہے تو دوسرے الفاظ میں وہ ان کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے، آپ جب نماز کا سلام پڑھتی ہیں تو یہاں سلام نماز، جو بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس کی ایک سیریز یہاں پر ہوئی تھی. تو اس میں جب سلام کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو وہاں یہ چیز آئی تھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے وہ کس کو سلام کیا جاتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں اللہ کے صالح بندوں کو سلام کیا جاتا ہے. تو اگر کیونکہ نماز خود فوراً جب وہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. مثلا جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے صالح بندوں پر ہمارا سلام ہو، یا سارے مومنین کے اوپر جب سلام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ سلام کرتا ہے فوراً نماز کہتی ہے اے شخص تو جھوٹ بول رہا ہے، کہاں لوگ تجھ سے جو ہے سلامتی پا رہے ہیں، تیری زبان سے جو ہے غیبتیں ہو رہی ہیں، تو مومنین کے اوپر الزام لگاتا ہے. فوراً نماز اس کی تکذیب کر دیتی ہے. کہا جاتا ہے جس طریقے سے جب بندہ مومن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو فوراً تکبیرۃ الاحرام کہتے ہی تکبیر اس کی تکذیب کر دیتی ہے. تو کب اللہ کو بڑا سمجھتا ہے؟ اگر تو اللہ کو بڑا سمجھتا تو اس کی نافرمانی اتنی نہ کرتا. اور اس طرح کی بہت ساری اس کے اندر حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں. تو مومن کو اسی وجہ سے مومن کہا گیا، ورنہ وہ شخص مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے جو مومنین کی غیبت کرتا ہو. اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ لا تغتب فتغتب، تم کسی کی غیبت نہ کرو ورنہ تمہاری غیبت کی جائے گی. ولا تحفر لاخیک حفرۃ فتقع فیہا فانک کما تدین تدان. امام فرماتے ہیں کسی اپنے بندے مومن کے لیے گڑھا مت کھودو ورنہ تم اس میں خود گرو گے، کیونکہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو بالکل سختی کے ساتھ روایات میں اس کی جو ہے وہ مذمت آ گئی ہے. اسی طریقے سے جو حکماء کے اقوال ہیں اس کے اندر بھی ایک ہے کہ اس کو متقین کا مزبلہ کہا جاتا ہے. مزبلہ کوڑا خانہ، یعنی مومنین کے نزدیک جہاں کہیں بھی غیبت ہو رہی ہوگی تو انسان کہاں کوڑے خانے کے پاس جس سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، یعنی اس کے پاس کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. جو متقی افراد ہوتے ہیں تمام ان جگہوں سے دور رہتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کوڑے خانے کے پاس سے انسان تیزی سے گزر جاتا ہے اور وہاں ٹھہرنا گوارا نہیں کرتا. مومنین بھی اس جگہ پہ ٹھہرنا گوارا نہیں کرتے. یہ مومنین کی خصوصیات بتائی گئی ایسی ہے جیسے کوڑے دان کے پاس آپ جو ہے یا کوڑے خانے کے پاس آپ جہاں سے بدبوئیں تعفن اٹھ رہے ہوں وہاں پر آپ جا کر کھڑے ہو جائیں. اچھا، اسے میرات النساء یعنی فاسق عورتوں کی چراگاہ کہا گیا ہے. عورتوں کی چراگاہ، یہ حقیقت ہے، آپ بھی اس سے بالکل اگری کریں گی کہ مردوں کی نسبت خواتین کے اندر اس کا مرض بہت ہی زیادہ ہے.
اس کو آپ 10 ٹائمز 100 ٹائمز ملٹیپلائی کر لیں مردوں کی نسبت، مردوں کے اور مسائل اور گناہ جو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عورتیں زیادہ تر اس کے اندر خود مبتلا زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی ایک تھوڑی سی ایک ریسرچ آئیے، ایک سائنٹیفک ایویڈنس بھی اس کے کچھ ملے۔ بعض اوقات اسلامی حکام کو اور چیزوں کو، نظریات کو اگر انسان سائنس کے لحاظ سے بھی دیکھے تو اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس وقت بھی خواتین یہ گوسپنگ یا یہ بیک بائٹنگ جس کو غیبت کہا جاتا ہے اس میں مبتلا ہوتی ہیں، تو ایک ریسرچ آئی ہے، اس کے مطابق ایک ہارمون جو ہے وہ ہائپوتھیلیمس جو ہمارے گلینڈ ہے اس سے سیکریٹ ہوتا ہے، جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں۔ یہ خاص ایک ہارمون آف ہیپینس، ہارمون آف لو بھی کہا جاتا ہے۔ 3-4 ہارمون اس طرح کی کیٹیگریز کے ہیں کہ جب یہ سیکریٹ ہوتے ہیں تو عورت کو ایک سیٹسفیکشن کا اور ایک خوشی کا سا ایک احساس ہوتا ہے۔ ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں بھی، لیکٹیشن میں بھی اس طرح کے بہت یہ والا ہارمون کافی کام کرتا ہے، اور جلدی چائلڈ برتھ کو اگر انڈیوس کرنا ہے تو آکسیٹوسن کے انجیکشن وغیرہ بھی اس کے آتے ہیں۔ تو یہ نوٹ کیا گیا کہ جس وقت بھی غیبت عورتیں کرتی ہیں، مردوں میں بھی بہت نیگلیجبل اماؤنٹ اس ہارمون کی ہوتی ہے، لیکن نہیں، عورتوں کے اندر اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن وغیرہ ہوتی ہے، تو ان کو ایک خوشی کا سا اور ایک مزے کا ایک احساس ہوتا ہے جس وقت وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایک سائنٹیفیکلی ایک جو ہے وہ ریسرچ آئی ہے۔ تو خواتین اس وجہ سے اس کے اندر زیادہ مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کو زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے اس ہارمون کی وجہ سے بھی، کہ جو کہ گوسپنگ اور یہ بیک بائٹنگ وغیرہ غیبت کی وجہ سے جو ان کو ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ریسرچ۔ جب یہ ہمارے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ فرماتے ہیں کہ عاقل وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے، معلوم ہے جب آپ کو، کبھی ہم نے کسی عاقل شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ آگ کے اندر، چولہا جل رہا ہے اور آپ آگ کے اندر ہاتھ لے جائیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ جو ہے 4th فلور سے اپنے آپ کو کوئی عاقل آدمی چھلانگ مار کے نیچے گرا دے۔ یعنی اگر کوئی شخص واقعتاً عاقل ہے تو کبھی یہ والا کام نہیں کر، جب سے معلوم ہے کہ اس کے جو ہے اتنے دنیاوی نقصانات ہیں، اس کے اتنے اخروی نقصانات ہیں، تو آخر کس طریقے سے پھر وہ کوئی عاقل شخص اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ تو عاقل اسی کو کہا گیا کہ زبان کو غیبت سے محفوظ رکھے گا، اور جو زبان کو غیبت سے محفوظ نہیں رکھتا وہ انتہائی پاگل ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے، جو اتنے بڑے خطرے کو مول لے رہا ہے۔ تو یہ روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے۔ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو، ان کی خامیوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ یہ کہا جاتا ہے، جب بھی ایک شخص نے جب یہ بات کہی تھی کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ میں ایسے لوگوں کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں جو نہ غیبت کرتے ہوں، نہ حسد کرتے ہوں، نہ بغض رکھتے ہوں۔ کہتے ہیں وہ آدمی مجھے قبرستان کی طرف لے گیا اور کہنے لگا کہ یہاں پر تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے، یہی ہیں جو نہ غیبتیں کرتے ہیں، نہ غیبتیں سنتے ہیں۔ تو ایک دن سب کے ساتھ یہ مرحلہ آئے گا، یہ شہر خاموشاں جتنی زبانیں چلا کرتی تھیں غیبتوں کے اندر، تہمتوں پر، الزامات پر، جھوٹ پر، یہ ساری زبانیں یہاں پر خاموش ہو جائیں گی آ کر۔ تو واقعتاً انسان ہمیشہ اگر اس کو یاد رکھے، اپنی موت کو، عاقبت کو، آخرت کو، قبرستان جائے، سوچے کہ ایک موقع مجھ پر بھی ایسا آئے گا، تو زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا ہی کے اندر اپنی چیزوں کو ٹھیک کر کے چلا جائے، بنسبت اس کے کہ جب قہراً، زبردستی اور جبراً اس کا منہ اور زبانیں اور کان کو خاموش کر دیا جائے گا، اس کے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو وہ پریپیئر کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے جو فرزند کو وصیتیں کی تھیں، قرآن میں بھی وصیتیں آئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں۔ فرمایا کسی شخص نے یعنی حضرت لقمان سے کہا آپ اس قدر بدصورت ہیں، کیونکہ کالے رنگ کے تھے، حبشی تھے، بدصورت بظاہر تھے، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم خالق کی مذمت کر رہے ہو یا مخلوق کی؟ یعنی یہ صورت میں نے خود تو نہیں بنائی۔ یعنی جو بھی شخص یہ کر رہا ہوتا ہے وہ اصلاً دیکھا جائے تو اپنے پروردگار عالم کی مذمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دماغ میں رہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اچھا، اس غیبت کی ایک برزخی شکل بھی، دیکھیے یہ بڑا اہم چیز ہے، گناہوں کی ایک خاص شکل ہے، برزخی شکل جس کو کہا جاتا ہے، تجسم اعمال،
یہاں پر ہماری موت کی 50 لیکچرز کی ایک سیریز چلی تھی جس میں بہت مرض سے لے کر اور بالکل جنت کے اندر پہنچنے تک کے پھر جنت کی تفصیلات پہ وہ ختم ہوئی تھی. تو اس میں روز قیامت جتنے بھی انسان اس دنیا میں اعمال انجام دیتا ہے وہ سب کے سب وہاں جا کر مجسم ہو جائیں گے. تجسم اعمال پر پوری گفتگو وہاں پر ہوئی تھی. اصلاً جو بھی ہم یہ کر رہے ہوتے نا گناہ، اس کی خاص برزخی شکل بن جاتی. مثلاً جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں آپ کا جو ابھی ہاتھ ہے، بظاہر ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس ہاتھ کو باقاعدہ آپ مائکروسکوپ میں یا الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں تو اس پہ کتنے جرمز آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی گویا وہ مائکروسکوپ آپ کی چشم برزخی کا کام کر رہی ہوتی. یعنی بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اسی سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کتنے جرمز نظر آئیں گے اس کے اندر. تو کیا اگر وہ کسی شخص کو وہ جرمز نظر آنے لگیں تو کیا کسی ایک شخص دوسرے شخص سے کبھی ہاتھ ملانا پسند کرے گا جس کے ہاتھ پہ کیڑے چل رہے ہوں اس طرح سے؟ کبھی نہیں پسند کرے گا. یعنی چشم برزخی نہیں کھلی اس کی. تو یہ بھی جو ہے چشم برزخی یہ گناہوں کی اصل شکل کو جو ہے وہ دیکھ لیتی. اسی طرح غیبت کی بھی ایک شکل ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا موبائل فون ہے، جو سائنٹیفک ریسرچ بھی اس کے اوپر آئی ہے کہ اس کا جو ماؤتھ پیس والا ایریا ہوتا ہے اس کے اوپر اس قدر جرمز ہوتے ہیں. اس کی ٹچ اسکرین کے اوپر جو آپ انگلیاں اپنے لگا رہے ہوتے ہیں سارے جرمز اس پہ منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. یا عام جو فون ہے اس کا جو ماؤتھ پیس ہے اس پر جو ٹوائلٹ کی کموڈ سیٹ سے بھی زیادہ جرمز جو ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں. اب بتائیں اگر یہ سب چیزیں کیڑے ویڑے چلتے آپ کو نظر آئیں، آپ اس کو کبھی ہاتھ میں لیں گی اس طرح سے؟ یعنی جب تک آپ کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں آپ بڑے آرام سے اس کو لے کے اپنے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی کو ہی چشم برزخی کھل جائے، کسی مائکروسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر وہ جراثیم اور کیڑے چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. بالکل یہی والا حساب چشم برزخی کا بھی ہے. اب مثلا اچھا یہ جو ہے دیکھیے دین اسلام کے اندر جو ہے نا کوئی بھی چیز مبالغہ آرائی نہیں ہے. قرآن کی آیتوں میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، احادیث میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. خود قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتیم ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا. جو شخص بھی یتیم کے مال کو ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں. اچھا ایک تو چیز یہاں پر یہ ہے، یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، یہاں پہ ظلم کرتے ہوئے کھانا، کیونکہ یتیم کے اموال کھانے کی کچھ جائز شقیں بھی ہیں جو کہ گناہ کبیرہ کی فہرست جب بیان کی جاتی ہے. یتیم کا مال کھانا اس کے اندر تفصیل آتی ہے. مثلا یتیم کو لے جانا ہے آپ کو کسی جگہ آپریشن کے لیے، اب کوئی شخص ظاہر ہے جو اس کے ساتھ جائے گا اس کے اخراجات بھی اٹھانے پڑیں گے، تو وہ اپنے اخراجات بھی اس یتیم کے مال سے لے سکتا ہے. اب یہ ظلم کرتے ہوئے نہیں کھا رہا ہے، وہ ظلم کرتے ہوئے کہ یتیم کا مال ہے ویسے ہی کوئی ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے اس کو. یہاں پر یتیم کی تو یہاں پر اس وجہ سے شرط لگائی گئی کہ یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھانا. انما یاکلون فی بطونہم نارا، گویا وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے. اچھا اب اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ شریعت اسلام میں کوئی یہ تو ہے نہیں کہ مبالغہ آرائی کہ بھائی ویسے ہی کہہ دیا جیسے گویا وہ آگ سے بھر رہا ہے. نہیں، پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن پیٹ میں آگ جا رہی ہے اس کے. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو مال حرام ہے اس کی ایک برزخی شکل ہے، یعنی گویا وہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. جو افراد ایسی وہ چشم برزخی رکھتے ہیں ان کو واقعتاً اس مال حرام کے اندر کتنے ایسے واقعات ہیں جو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا. ایک پورا ایک درس یہ چاہتا ہے چشم برزخی کیا ہوتی ہے، کیسے نظر آتی ہے. البتہ تھوڑا سا آگے چل کر دو میں چیزیں اس کی طرف اشارہ کروں گا جو علماء نے کہا ہے کہ جس سے انسان چشم برزخی پیدا کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ ان سب چیزوں کیا ہے کہ ہر گناہ کی بھی اس طرح سے شکل ہوتی ہے، غیبت کی بھی ایک برزخی شکل ہے. یہ اگر کسی میں چشم برزخی پیدا ہو جائے تو وہ گناہ کو اپنی اصل شکل کے اندر دیکھ سکتا ہے. اب غیبت کی چشم برزخی کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ ایسے ہی جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یعنی اب آپ سوچیں کہ جس وقت لوگ کر رہے ہوتے ہیں غیبت تو ان کے سامنے گویا ایک ان کا اپنا مردہ بھائی لیٹا ہوا ہے جس کے گوشت کو وہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اس کی بہت زیادہ اچھی تصاویر بھی ہمارے پاس تھیں آپ کو دکھانے کے لیے، لیکن جو ہے وہ کیونکہ جو فیس بک کی پالیسی ہے اور اس وجہ سے اور یہ یوٹیوب کی اس وجہ سے ہم اس کو نہیں دکھا پاتے.
کیونکہ وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ وہ ریچ کم کر دیتے ہیں اس کی. تو یہ گویا اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا، ہر گناہ کی بھی اسی طریقے سے برزخی شکل، اسی طرح بد اخلاقی کی برزخی شکل ہے. پچھلے جو گفتگو ہماری ہوئی ہیں اس میں ایک واقعہ، ایران کے ایک انتہائی متقی پرہیزگار جو ایک ڈاکٹر تھے، نام ان کا ڈاکٹر احسان تھا، ایران کے ڈاکٹر جو تھے، تو ان کا ایک واقعہ بہت سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ کربلا میں تھے اور دیکھا کہ ایک جنازہ جو ہے وہاں پر آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا ایک کتا وہ جنازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے. لوگوں سے انہوں نے کہا بھائی یہ جنازے کے اوپر دیکھو کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ پھر وہ جس طریقے سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پھر وہ جنازہ قبرستان لے جانے سے پہلے اس کو امام کے روضے کا طواف کے لیے لے جایا جاتا ہے. تو جیسے ہی امام کے حرم کے پاس پہنچا، وہ کتا چھلانگ مار کے نیچے آ گیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا. یہاں تک کہ طواف کروا کے جب واپس لائے تو وہ دوبارہ اچھل کے جنازے کے اوپر آ گیا. کہہ رہے ہیں میں سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو اس کے اوپر کالے رنگ کا کتا. انہوں نے کہا کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ بالکل قبرستان کے قبر کے پاس لے جا کے اس کا جنازہ رکھا گیا، اور اس کے بعد کتے نے ایک طرف ہو گیا. جنازہ جب گیا تو کتے نے دوبارہ اندر چھلانگ لگائی اور قبر کے اندر چلا گیا، یہاں تک کہ قبر دوبارہ بند ہو گئی. تو وہ سمجھ گئے، علماء سے بھی ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ تحقیق کی تو معلوم چلا ہے کہ انتہائی بد اخلاق شخص تھا. اپنی بد اخلاقی کا جو اس کا گناہ تھا وہ کتے کی شکل کے اندر آیا اور جو ہے نا وہ مجسم ہو گیا اس کا وہ عمل. تو یہ کہ اس کی خاص بد اخلاقی کے گناہ کی ایک برزخی شکل بنی تھی. اسی طریقے سے یہ ہماری غیبت کا گناہ بھی. غیبت کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ فاسقوں کی ضیافت کی جگہ، یہاں سب بیٹھ کے فاسق افراد آ کر مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. چشم برزخی سے اس کی بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے نوچ نوچ کے انسان، جس طریقے سے وہ آدم خور ہوتے تھے لوگ اور کس طرح سے وہ کھاتے تھے جس میں اسے گوشت نوچ نوچ کر، تو اسی طرح کی کیفیت اس کی بھی ہو جاتی. چشم برزخی کے حوالے سے ایک بات ہے کہ اس کی بڑے ویسی مثال علماء دیتے ہیں آیت اللہ سید جمال الدین گل پائگانی کی. آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی یہ واقعتاً ایک ایسی شخصیت تھے جن کی چشم برزخی کھل چکی تھی، یعنی چیزوں کو اپنی اصل حالت، اصل چیزوں میں دیکھ لیتے تھے. حتیٰ کہ یہ آیت اللہ سید جمال الدین گل پائگانی کی وادی السلام کا جو قبرستان ہے نجف اشرف کا، وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں، خیر کیونکہ اتنی بڑی بڑی شخصیات وہاں پر معصومین اور یہ سب موجود ہیں اور ان کے اصحاب، تو علماء وغیرہ کی اتنی نوبت نہیں آتی ہے. لیکن آیت اللہ علی آقا قاضی وغیرہ اور یہ آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی، یہ سب ان کی قبور کے اوپر، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو یہاں پر بھی جا کر ان کی بھی سفارش اور وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ ان کو بتا دیں بھائی کسی کو جا کے. چلیں اور آگے کر لیتا ہوں. تو خیر، تو آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی، تو ان کی چشم برزخی کھلی ہوئی تھی، اور یہ تخت فولاد کا جو قبرستان ہے اصفہان کا، اور اسی طریقے سے وادی السلام کا جو قبرستان ہے نجف اشرف کا، وہاں ان کے بہت سارے واقعات ہیں کہ یہ وہاں جا کر قبور پر جو عذاب ہو رہا ہوتا تھا مردوں پر، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. خود یہ تھا کہ جناب ظالم خود بتاتے تھے کہ ظالم زنجیروں میں جکڑے ہوئے انتہائی شدید پیاس کی حالت میں میرے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہمیں دعا کرو کہ ہم پر سے عذاب برطرف ہو جائے. اپنے شاگردوں کے ساتھ جاتے تھے، شاگرد جو ہے ان کے بہت جو ہے وہ تنگ آ جاتے تھے، کیونکہ 4-4 5-5 گھنٹے یہ وہاں پر وادی السلام کے قبرستان کے اندر بیٹھتے تھے. تو اور یہ ہولناک چشم برزخی سے جو ہے وہ ہولناک مناظر اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ ابو القاسم خوئی، ان کو جوانی کے زمانے میں ہی ان کے استاد نے ایک خاص ایک عمل بتایا تھا جو ماہ مبارک رمضان کے 30 دنوں میں روزانہ 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھنے والا عمل تھا. آیت اللہ خوئی نے اس سے ان کی چشم برزخی کھلی تھی، اور آیت اللہ خوئی نے اپنے جوانی سے لے کر جوانی کے دور میں انہوں نے یہ عمل کیا تھا، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے اپنی پوری زندگی کو اپنی چشم برزخی سے انہوں نے اپنی موت تک کا واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال بہت سے لوگ آج کل ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، جو عام لوگ ہیں، لیکن علماء اور ان کے عرفاء کے واقعات اس کے اندر آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری،
وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص 290 مرتبہ روزانہ 40 روز تک آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک پڑھے اور خلوت کے جہاں کوئی اور دوسرا نہ ہو، باطہارت ہو کر پڑھے اور رو بقبلہ ہو کر پڑھے 40 روز تک 290 دفعہ روزانہ، تو وہ فرماتے تھے کہ اس کی آنکھیں ایسے عجیب و غریب مناظر کو دیکھیں گی جس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، گویا چشم برزخی ان کی کھل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ نیچے اچھا صحیح۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ روزانہ 290 دفعہ اور 40 روز تک کا یہ عمل ہے، اور ہم فیہا خالدون تک پڑھی جائے، اور وہ فرماتے تھے کہ یعنی خلوت میں ہو، کوئی دوسرا وہاں پر نہ ہو، باطہارت ہو اور رو بقبلہ ہو کر پڑھی جائے، تو بہت ہی اس کے عجیب و غریب اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور دوسرے ایک اور چیز علماء فرماتے ہیں، اور وہ ہے ذکر یونسیہ کو اگر کوئی شخص مداومت کرے اس کے اوپر اور سجدے میں جا کر 400 دفعہ پڑھنے کی اس کو اگر عادت ڈال لے، تو اس کو بھی یہی چشم برزخی کھلنے کے اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے، بہت مشکل ہے، ایک آدھ دفعہ میں نے بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی تھی، 400 دفعہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لوگ ذرا اپنی مہارت میں لے کر آئیں، بار بار اس طریقے سے کریں تو شاید اس تک پہنچ سکے، ورنہ وقفوں ٹکڑوں کی صورت میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ورنہ ممکن ہے 40-50 دفعہ کے بعد آپ کی ہمت جواب دے جائے، لیکن 400 دفعہ عام طور پر اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ خیر، تو بہرحال یہ چشم برزخی اسی طریقے سے یہ غیبت کے گناہ کی بھی خاص برزخی شکل ہے، جس سے انسان کو دماغ میں تصور میں لے کر آئے کہ اگر واقعتاً وہ دیکھ لے کہ اس طریقے سے وہ بھنبوڑ رہا ہے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو، تو کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اب آ جائیے وہ کہ جو ہم تفصیل بیان کر رہے تھے کہ وہ مقامات کے جہاں پر غیبت کو کرنا جائز سمجھا گیا ہے اور وہاں پر آپ کو غیبت کی اجازت ملی ہے، اس میں ایک ہے غیبت بغرض اصلاح عیوب، عیبوں کی اصلاح کے لیے۔ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، مثلا آپ کی کوئی سہیلی ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ مثلا نماز نہیں پڑھتی ہے، اور یا مثلا کوئی اور ایسا جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، کوئی ایسی خرابی کے اندر مبتلا ہے جسے آپ صحیح نہیں کر پا رہی ہیں، تو آپ اس کے گھر والوں کو انفارم کرتی ہیں، جا کر ان کے والد والدہ کو انفارم کریں کہ بھئی یہ فلاں ہے، اس کی فلاں لڑکی سے جو ہے دوستی ہو رہی ہے جو کہ بہت خراب ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز کے جو جس سے اس کے عیبوں کی اصلاح ہو سکے۔ نیت یہ ہو تاکہ اس کے گھر والے اسے پریشرائز کریں اور اس گناہ سے اس کو بچا سکیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے غیبت بغرض اصلاح عیوب۔ ایک چیز اور بھی ہاں بیان کر دی جائے، عام طور پر علماء سے آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ بھائی بہت سارے ایسے آپ کے جو ہے وہ وکلا ہیں کہ جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ عام طور پہ جو لوگ خود سے ہی اپنے دماغوں میں ایک چیز بناتے ہیں نا، الزامات وغیرہ، تو وہ الزامات ظاہر سب شخصیات جو بھی دین کا کام کرے گا ممکن ہی نہیں ہے، چھوٹے سے لے کر اور بڑے تک، یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد مال غنیمت کی تقسیم کے وقت پیغمبر کے اوپر لوگ الزام لگاتے تھے، جس سے پیغمبر بہت یعنی غمگین، رنجیدہ اور غصے ہوتے تھے کہ پیغمبر نے جو ہے نا عدل سے کام نہیں لیا اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیا ہے مال غنیمت میں سے۔ تو یہ اموال کے سلسلے میں الزامات لگنا وغیرہ یہ سب ہوتا تھا، تو لوگ ان کو بھی کہتے ہیں بھائی آپ کے فلاں وکلا ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا مالی کرپشن کے اندر ہیں اور اس طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، بیچ میں ایسے ہی کہہ دوں کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے یہاں پر ایک عالم دین کے پاس جا کر سہم سادات جمع کرایا، اور اگلے ہی دن ان کے پاس کوئی سید آیا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی کل ہی تو مولانا کے پاس سہم سادات دے کر آیا ہوں، تو چلو میں تمہیں وہاں سے سہم سادات دلاتا ہوں۔ اب وہاں لے کے گئے تو مولانا نے جو انکوائری کی اس کے تحت جو کیونکہ سہم سادات کی اچھی خاصی 5-6 شرائط ہیں، اس پہ پورا نہیں اتر رہے تھے یا اطمینان نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے نہیں دیا، تو انہوں نے لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ان کو ہم نے خود لے جا کر سہم سادات دیا اور انہوں نے اس کو نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کھا گئے۔ حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ آپ کو کیونکہ وہ شرطیں پتہ نہیں ہیں، مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے نزدیک سیادت ثابت نہ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک جو ہے
ان کا غریب ہونا یا فقیر شرعی ہونا ثابت نہ ہو سکتا ہے وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو وغیرہ، اس طرح کی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. تو حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی کے جو داماد ہیں، تو آیت اللہ سیستانی کے جو داماد ہیں، 2 داماد ہیں ان کے. ایک تو آغائے مرتضی کشمیری ہیں جو لندن میں ہوتے ہیں، اور یہ ان کو اردو بھی آتی ہے، پاکستان میں بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، یہاں محفل مرتضی میں خطاب بھی کر چکے ہیں. تھوڑی سی ذرا ٹوٹی پھوٹی سی اردو ہے، لیکن بہرحال اچھی اردو جو ہے نسبتاً بول لیتے ہیں. اور دوسرے آیت اللہ سیستانی کے ایک داماد ہیں جو ایران میں ہوتے ہیں، آغا جواد شہرستانی. تو لوگ ہر طرح کے الزامات ان لوگوں کے اوپر بھی لگاتے رہے، پھر باقاعدہ یعنی ان کی طرف سے جو انکوائری بھی ہوئی اور الزامات سے ان کو بالکل یعنی مبرہ پایا. لوگ تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آیت اللہ سیستانی سے کہا گیا کہ یہ آپ ہمیں بتائیں کیا ہم آنکھیں بند کر لیں آپ کے بعض وکلا کی طرف سے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ان کے عیب کی اصلاح کے لیے تمام پروف وغیرہ ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اس کو صحیح طور پر اس کی انکوائری کر سکیں. تو اصلاح عیوب کے لیے غیبت کرنے کی اجازت ہے تاکہ دوسرا اس چیز سے باز آ جائے. اچھا، اسی طریقے سے اب خود دیکھیے، عام طور پر یہ تو میں ویسی مثال کے طور پر اپنے مدرسے کا کہہ رہا ہوں، لیکن کسی بھی مدرسے ادارے کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کے کارکنان ہیں، ظاہر ہے ایک بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو اس مدرسے کی منتظمین کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے انسان بہت سے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ضرورت بھی ہوتی ہے اس چیز کی. یہ ایک دوسرے کی عام غیبت کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ایک اصلاح کا ایک مقصد ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں جو خواتین بچوں کے جو ٹیچرز ہوتی ہیں، ان کے بہت سے جو پڑھا رہی ہیں ان کے اوپر بھی نگاہ رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نظریات بیان کرنے لگتا ہے. تو مثلا میٹنگ میں ہو رہی کہ بھائی فلاں ٹیچر جو ہے وہ اس طرح کی چیز بیان کر رہی ہے جو اس کا اپنا ایک ذاتی نظریہ ہے، ظاہر ہے بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں. تو یہ ایک دوسرے کے لیے جو اصلاح عیوب کے لیے جو بات بیان کی جاتی ہے تاکہ عیب کی اصلاح ہو جائے، اس کو تنبیہ کی جا سکے، سرزنش کی جا سکے یا اس کو روکا جا سکے، اس کے اندر غیبت کرنے کی اجازت ہے. عام طور پر اداروں کے اندر ہوتا ہے، اگر ہر شخص چھپا کر اس طریقے سے بیٹھ جائے اور وہی جس طرح کہا جاتا ہے نا، کوڑے کو آپ اس کے نیچے بیڈ کے نیچے یا کسی الماری کے نیچے اس کو ڈالنے لگیں تو وہ یعنی یہ چیز اصلاح کے اس زمرے میں نہیں آئے گی. تو عام طور پر جو اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی اس بات کی چیز ہوتی ہے. یا خود پیغمبر اکرم کے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا. معاذ ابن جبل، جن کی متعلق پچھلی دفعہ بھی ہم نے گفتگو بیان کی، جن کا اردن کے اندر مزار بھی ہے، تو لوگوں نے آ کر شکایت کی. اب کیا ہے، بغرض اصلاح کہ یا رسول اللہ معاذ جو ہیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، معاذ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اچھا دیکھیے، نماز کے اندر حکم ہے جماعت کے اندر کہ اس میں اضعف المامومین کا خیال کرنا ہوتا ہے. اضعف یعنی جو سب سے کمزور جو ہے وہ شخص ہے. اب ظاہر ہے بوڑھے افراد بھی جماعت میں ہوتے ہیں جو اپنا وضو ان کا باقی نہیں رہتا، رہا کے مسائل ہوتے ہیں، پیشاب کے قطرات کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں، گھٹنے خراب ہیں، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ہے کہ ان کو سب سے مختصر ترین نماز جماعت پڑھانی ہوتی ہے امام جماعت کو. اگر وہ اتنی لمبے لمبے سورے پڑھنا شروع کر دے گا تو لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ معاذ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے معاذ کو بلایا اور کہا کہ اے معاذ، کیا تم لوگوں کے دین کو ختم کر دینا چاہتے ہو؟ یعنی لوگ تو اس طریقے سے فرار اختیار کریں گے دین سے. مساجد کے اندر اس وقت کیا ہے کہ کتنی زیادہ ہمارے بہت سی مساجد کے اندر اتنی دیر کی نمازیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے اذان اور اس کے وہ تو خیر دینی ضروری ہے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ نماز ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد تعقیبات ہو رہی ہیں، پھر لمبی لمبی بہت سی مساجد میں زیارتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد لمبے لمبے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سارا اتنا بڑا پیکیج کہ 1 گھنٹہ بھر تقریباً ایک نماز جماعت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا آنے جانے اور اس کے اندر لگ جاتا ہے. تو یہ لوگ اس طریقے سے دیکھیے، اور بھی چیزیں ہیں بہت ساری، اس میں بھی لے کر جانا چاہیے کہ جیسے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کی جو اپنی مجلس اعضاء ان کے گھر پر ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ اس کی پوری ایک لسٹ آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی تھی ان منٹس کی، کہ ٹوٹل شروع ہونے سے یعنی تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، اس کے بعد مثلا
کوئی حدیث قصہ ہو رہی ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے وہاں پر، پھر اس کے بعد منقبت ہو رہی ہے یا سلام پڑھا جا رہا ہے کوئی بھی اس طرح سے، پھر اس کے بعد فضائل مصائب اور جو اس کے بعد حتیٰ کہ تبرک وغیرہ کی تقسیم، ٹوٹل دورانیہ جو 40 منٹ میں ہو کے ختم ہو جاتا ہے، لوگ آرام سے اپنے یہاں چلے جائیں۔ ہمارے ہاں جو بھی آپ دیکھتی ہیں سالانہ مجلس صبح سے لے کر، اور اس کے بعد پھر لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹھتے ہیں، اتنا لمبا پیکج جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنا مطلوب نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ وقت اس کے اندر لگائیں۔ تو لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ معاذ تو اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا جائے تو پیغمبر کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی بڑا اچھی بات ہے، دیکھو کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سورے، کتنا ثواب ملے گا۔ کہا کہ نہیں، تم لوگوں کے دین کو کیا ختم کر دینا چاہتے ہو؟ اور صرف یہی نہیں، شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی رہبر معظم کا ایک جو دیکھیے بہت سی چیزیں اس طرح کی سیرت علماء کی جو ہے وہ آنی چاہیے کہ اجتماعی جو وہ ہوتی ہیں ان کی جو شادی بیاہ وغیرہ کی تقریب ہوتی ہیں، جس میں خود رہبر جو ہے وہاں جا کر نکاح پڑھاتے ہیں، تو 100 200 300 افراد وہاں پر ہوتے ہیں، اور مشکل سے انتہائی بس جو واجب جو صیغے جو اس کے اندر جو پڑھنے سے ایک لحاظ سے ضروری ہیں، ضروری صیغے مختصراً صرف وہ پڑھاتے ہیں، اور میرے خیال ہے 20 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ سب نکاح ہو جاتے ہیں سب کے۔ تو اس میں ہمارے کیا ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں شادی بیاہ کی تقریب میں کب سے شام سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اور رات گئے 2 3 بجے لوگ وہاں سے جو ہے واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی مختصر ترین، تو لوگوں نے جب شکایت کی تو پھر پیغمبر نے اس کی تنبیہ کی، یعنی غیبت بغرض اصلاح عیوب۔ اب جو عیبوں کی اصلاح کے لیے یہ جو غیبت کی جاتی ہے اس کو صحیح سمجھا گیا، لیکن ہر شخص سے نہیں، وہ شخص کے جو کہ اس گناہ کو یا اس جو خرابی پیش آ رہی ہے اس کو ختم کروانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہر کس و ناقص سے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مومن کو دینی ضرر سے بچانے کے لیے غیبت کی جا سکتی ہے۔ دینی ضرر کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو غلط عقائد کے لوگوں کے ساتھ کو اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، جیسے ہم نے ایک دفعہ پچھلے دفعہ بیان کیا تھا کہ ابو ہاشم جعفری ایک مشہور شیعہ تھے جو حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام امام نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا تھا تم عبد الرحمن ابن یعقوب کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ ابو ہاشم نے کہا مولا وہ میرا ماموں ہے۔ امام نے فرمایا اس کا عقیدہ خراب ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھو اور ہمیں چھوڑ دو، یا ہماری ہم نشینی اختیار کرو اور اسے چھوڑ دو۔ ابو ہاشم نے کہا مولا اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ تو درست ہے، اس کے باطل عقیدے سے مجھے کیا نقصان پہنچے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اس پر کوئی عذاب آئے اور اس کے نزدیک ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لے۔ اب دیکھا جائے تو بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ امام نے اس کی غیبت کی ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کو دینی ضرر سے بچانے کے لیے کہ اس کا عقیدہ خراب تھا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ رہ، چاہے وہ اس کا ماموں ہی کیوں نہ تھا، لیکن عقیدہ خراب ہے جو اس کو اثر اندازی میں لے سکتا ہے۔ عام طور پر جو باطل عقیدے کے حامل افراد ہوتے ہیں یہ سادہ لوح افراد کے اوپر اپنا انفلوئنس ڈالتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ وہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں دھوکہ دہی کی کہ وہ عام آدمی اس کے اندر جو ہے گرفتار ہو سکتا ہے، تو ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ غلط عقائد کے اگر کوئی شخص دینی ضرر پہنچنے کا، اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کا شوہر، کوئی بھی اس طرح سے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے بھتیجے بھانجے وغیرہ، ایسے شخص کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں جو ان کے عقیدوں کو خراب کر سکتا ہے۔ اب آپ اس کی جو غیبت بیان کریں گی تو یہ اس شخص کو اس دینی ضرر سے بچانے کے لیے ہوگا کہ جس میں وہ گرفتار ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر غیبت آپ کو معاف ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں کس طرح کے افراد، یہ خاص طور پر خواتین تو الحمدللہ اس سے بچی ہوئی ہیں، لیکن مرد حضرات جن گیدرنگز کے اندر جاتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، ان کو الٹی سیدھی باتیں جو سکھائی جاتی ہیں، کوئی ملنگوں کے گروپ کے ہتھے لگ جاتا ہے۔ انچولی میں کتنے ایسے افراد ہیں ہمارے اپنے یہاں پہ علاقوں میں، یہاں لوگ آتے ہیں پریشان ہو کے کہ جناب یہ فلاں اس نے گروپ جوائن کر لیا ہے، فلاں ماتمی گروپ جوائن کر لیا ہے، ان کے عقائد یہ ہیں۔ اب جناب ان میں سے ایک کا یہ ہے کہ وہ حضرت بلال حبشی کے خلاف ایک گروپ ہے، جو اگر دمشق جاتا بھی ہے، یہ قبرستان باب الصغیر جو شام میں دمشق میں جہاں حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کی قبر بھی ہے، وہاں پر حضرت بلال حبشی کی قبر بھی ہے۔ وہ لوگ سب جگہوں پہ جاتے ہیں، یہاں لے کر کسی کو نہیں جاتے، اور کہتے کیا ہیں جس کی الگ ایک وجوہات ہیں کہ انہوں نے بلال حبشی جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے تھے مدینے سے اور اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا تھا، انہوں نے اس کی ایک الگ وجوہات تھی۔ بلال حبشی نے واضح طور پر، کیونکہ بلال حبشی ایک لحاظ سے
پیغمبر اسلام کی جو پارلیمنٹ کے سپیکر تھے، جسے ہم موجودہ زمانے کے لحاظ سے کہا جائے، بلال نے کہا تھا کہ میں یعنی جن کا شرعی حق نہیں ہے خلافت میں، ان کی زمانے میں اذان نہیں دوں گا، اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے تھے ایک احتجاج کے طور پر، تاکہ حق کو باطل سے الگ کیا جا سکے، اور وجوہات بھی ہیں اس کی۔ تو بلال حبشی، بہرحال یہ ان کی قبر مبارک ہے بلال حبشی کی۔ اب کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو کہ ان کی قبر پر لے کر ہی نہیں جاتے ہیں، بلکہ بلال کو برا بھلا کہتے ہیں، آج ہمارے اپنے بعض افراد۔ تو یہ ایسے افراد سے اپنی اولادوں کو بچانا پڑے گا، ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھنی ہے۔ آج کل کا زمانہ بہت پرآشوب ہے، اعمال کی تو بربادی، عمل کی خرابی اپنی جگہ ہے، عقائد کی خرابی بھی اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ لازم آ رہی۔ یہ بلال حبشی، یہ وہ جگہ ہے مسجد نبوی میں جو چبوترا اونچا کر کے بنایا گیا کہ جہاں پر بلال جو ہیں وہ اذان دیا کرتے تھے پیغمبر اسلام کے دور میں۔ اب یہیں پر ہی جو اب اذان دی جاتی ہے مسجد نبوی میں، اس چبوترے کے اوپر مؤذن کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے، یہ وہی جگہ ہے مقام بلال حبشی جہاں پر وہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال بلال حبشی کے خلاف لوگ اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ہی عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ نے یہاں پر ایک اتنی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنی سنگینی والا معاملہ ہے کہ لوگوں کے عقائد اس حد تک لوگوں کے ذاکرین نے خراب کر دیے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو پیغمبر اسلام کی رضائے والدہ تھیں، ان کو کافرہ کہنا، مشرکہ کہنا، اور ان کو جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ پیغمبر کی کو دودھ پلائیں، وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یعنی ان کو بہت اس طرح سے اور اتنا مستحکم محکم عقیدہ کہ یعنی ہم لوگ حیران رہ گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نیچے اس طرح کے کمنٹس لکھنا شروع کر دی جو ان کو ایسے ذاکرین برین واش کر چکے تھے۔ پھر اس کے جواب میں ہم نے تمام علماء، فقہاء، محدثین، مورخین، ان سب کی پوسٹ، آپ نے شاید اگر جو وزٹ کرتے ہیں ہمارے پیج کو تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 50-60 کے قریب ہمیں پوسٹ بنا کے لگانی پڑی، تو وہ کافی حد تک معاملہ جو ہے وہ بہرحال کم ہوا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے افراد اور ذاکرین اس طرح کے ہیں جو اب ایسے افراد جو غلط نظریات لوگوں کے اندر ڈال رہے ہوں، وہ کس قدر جو ہے وہ لوگ اور عقیدے کی خرابی جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ حیران ہوں گی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک ان کی قبر جو ہے وہ وہاں پر اردن کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں بلکہ قبرستان باب الصغیر کے اندر جو ہے وہ ہے، اور شام میں، اور لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ان کی جو قبر ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہے، ایک احاطے کے اندر، اور سارے لوگ وہاں جا کے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے، ان کے قبر جو ہے جنت البقیع میں ہے، وہاں جا کر زیارت بھی ان کی پڑھی جاتی ہے۔ اب ان کے متعلق بھی ایک لحاظ سے کچھ افراد نے کیمپین شروع کی کہ یہ جو ہے کربلا میں ساتھ نہیں گئے تھے، اور یہ لوگ امام حسین کے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، اور ان لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر کے خلاف، اور بہت سے باقاعدہ امام اباقہ والے بھی اس کے اندر جو ہے اس فتنے کو پھیلانے میں شریک ہوئے۔ حالانکہ یہ وہ عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ اخلاق و صفات میں بالکل میری شبیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ان عبداللہ ابن جعفر طیار کے متعلق یعنی عقیدے کی ایسی خرابی لازمانہ جو جن افراد کے پاس اس قسم کی کسی جگہ پہ بیٹھنا کوئی شروع ہو گیا ہے آپ کا، آپ اس کو ضروری ہے کہ یہ ایک سمجھیں کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑا تودہ موجود ہے۔ یہ صرف اوپر سے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے انحراف، لیکن نیچے اس کی جڑیں اور جگہوں پہ پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ تو ان پر یہ الزام لگا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار جہاں وہاں نہیں گئے تھے تو گویا انہوں نے امام حسین کی مخالفت کی تھی، اور یہ امام کو بھی روکنا چاہ رہے تھے، اور اس کے کچھ خاص اسباب تھے جو ہم نے اس کے اوپر خوب پوسٹ بلکہ اپنے بعض اوقات درس بھی دیے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کربلا میں کیوں موجود نہیں تھے۔ بلکہ ان تمام شخصیات کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی کہ محمد حنفیہ بھی کیوں کربلا میں نہیں تھے، مختار ثقفی کیوں نہیں تھے، جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نہیں تھے، عبداللہ ابن جعفر طیار کیوں نہیں تھے۔
تو اس کی پھر تمام حوالوں کے ساتھ ہم نے لگایا کہ مفلوج ہونے کے باعث محمد حنفیہ جو تھے وہ جہاد کی قدرت ہی نہیں رکھتے تھے، اور امام حسین نے خود ان کو اپنا وصیت نامہ جو ہے وہ دیا تھا۔ مختار ثقفی اس وقت زندان میں قید تھے، اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نابینا پن اور شدید بڑھاپے کے باعث نہیں جا سکے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کی ایک وجہ بیماری بیان کی جاتی ہے، دوسری کہ امام نے خود انہیں خاندان بنو ہاشم کی نگہداشت کے لیے مدینے میں مقرر کیا تھا۔ تو یہ تمام کے پیچھے ایک ریزننگ اور وہ ہے، لیکن ان کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے غلط عقائد لوگوں کے اندر ڈالنے کے لحاظ سے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب یہی سوال آیت اللہ سیستانی کو بھی لکھ کے پوچھا کہ بعض افراد اعتراض کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر طیار جہاد کربلا میں نہیں گئے تھے تو انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ اب نافرمان ہے، کوئی یہ تصور نہ کرے شخصیات دوسروں سے الگ تھیں، ایسا نہیں ہے۔ نافرمانی ہے، چاہے کوئی بھی کرے، ان سب نے بھی نافرمانی کی تھی، کسی میں بھی جرت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کا ساتھ دے سوائے چند افراد کے۔ تو سوال پوچھا گیا آیت اللہ سیستانی سے، کیا واقعی انہوں نے امام کی نافرمانی کی تھی؟ اگر کی تھی تو آپ وضاحت کریں، اور وہ کربلا کیوں نہیں جا سکے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی کا جواب آیا کہ یہ لوگ ان باتوں سے بالاتر ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ امام علیہ السلام سے ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کبھی تیار نہیں تھے کہ امام مظلوم کو تنہا چھوڑتے۔ پس اس بنا پر کہنا پڑے گا کہ کوئی رکاوٹ تھی جس کی بنا پر حضرت امام کے ساتھ کربلا نہیں جا سکے، یعنی بیماری، مفلوجی وغیرہ، یا یہ کہ خود امام حسین نے خود ان افراد سے چاہا تھا کہ لوگ مدینے میں قیام کریں اور یہاں کے حالات سے ان کو آگاہ کرتے رہیں۔ امام خود مقرر کر کے گئے تھے، یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سارے مردوں کو لے جاتے اور مدینے میں جو افراد باقی رہ گئے تھے جو نہیں جا سکے تھے ان کی نگہداشت کے لیے یا وہاں پر جو ایک سیاسی صورتحال تھی اس سے آگاہی کے لیے امام وہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، تو اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر طیار سے ان کی بچپن ہی میں بیعت لے لی تھی، اور ان شخصیات کے علاوہ کسی اور سے ہرگز بچپن میں یا صغر سنی میں کم عمری میں بیعت نہیں لی تھی۔ یعنی عبداللہ ابن جعفر طیار وہ تھے کہ رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ان سے بھی بچپن ہی کے زمانے میں اپنی بیعت لی تھی۔ تو کتنی عظیم شخصیت ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کی۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی نے بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی جلالت اس مرتبے اور درجے کی حامل ہے جو کسی تعریف اور مدح کی محتاج نہیں ہے۔ ان کی جلالت کے لیے بات دلالت کرتی ہے کہ حضرت امیر نے ان کے قتل سے اسی طرح تحفظ کیا تھا جس طرح امام حسن اور امام حسین اور محمد حنفیہ کا تحفظ فرمایا تھا۔ تو یہ کوئی شک و شبے سے بالکل بالاتر ہے، اور ان افراد کے لیے باقاعدہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور اتنے نوجوان اس کے اندر آ چکے ہیں جو ان افراد کو، ان عظیم شخصیات کو برا بھلا کہنے لگے ہیں۔ آپ لوگوں کا اتنا واسطہ نہیں پڑتا ہے، ہم لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، ہمیں ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں، پھر بڑے بڑے مراجع کے نظریات۔ آپ فیس بک کا ہمارا جو پیج ہے اس میں ہم اسی وجہ سے تاکہ ان تمام شبہات کو زائل کریں جو لوگوں کے دماغوں میں اس طرح سے آتے ہیں۔ محمد حنفیہ کے پیچھے لگ گئے لوگ کہ جناب یہ بھی انہوں نے بھی امام کی وہ کی تھی، مخالفت کی تھی۔ محمد حنفیہ کی زیادہ امکان ہے کہ ان کی قبر بھی جنت البقیع کے اندر ہی ہے۔ ان کے متعلق بھی آقا حدبی تہرانی انہوں نے فرمایا کہ ایک وجہ تو ان کے کربلا نہ جانے کی یہ تھی کہ امام حسین کی ہجرت کے وقت محمد حنفیہ بیمار تھے۔ ان کی بیماری میں البتہ اختلاف ہے کہ بیماری کیا تھی، اور امام نے خود ان کو وہاں پر مدینے میں اپنی عدم موجودگی کی ماموریت سونپی تھی کہ تم یہاں پر رہو اور ہر چیز سے ہمیں آگاہ کرتے رہو۔ امام فرماتے تھے، میں مختصر کر رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے پورا پڑھنے کا، امام محمد حنفیہ سے امام نے فرمایا تھا آپ مدینے میں میری آنکھ ہو اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں مجھے کسی چیز سے بے خبر نہ رکھنا۔ دیگر افراد کے متعلق امام کہہ کے گئے تھے، اور امام نے باقاعدہ محمد حنفیہ کو اپنا ایک وصیت نامہ بھی دیا تھا جس کی تفصیل جو ہے الگ۔ تو یہ افراد یعنی ایسے عقائد کے حامل افراد جو آپ کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کسی کو ان کو بتانا چاہیں تو یہ سوچ کے نہ رہ جائیں کہ بھائی یہ ان کی غیبت ہو جائے گی۔ نہیں، لوگوں کو اس وقت اس سے بچانا مقصد ہے، لوگوں کے دینی انحراف ان کے اندر آ جائے گا۔ کتنے ایسے افراد ہیں، ایسے ذاکرین ہیں جو اتنا غلو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور مثلا اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کا نام مومن ہے اور علی امیر المومنین ہے، یعنی الوہیت کو اور پروردگار کی وحدانیت کو بھی
نیچے لے جا رہے ہیں اور ائمہ کو ان سے اوپر لے کر جا رہے ہیں. ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا جس میں مجمع بالکل کھڑے ہو کے واہ واہ کرنے لگا تھا، اور وہ انتہائی توہین آمیز جو ہے وہ جملہ تھا. پیغمبر اسلام جب دیکھتے تھے کہ حضرت زہرا تشریف لائی ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. ظاہر ہے جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھ ہی جاتا ہے. کتنا اب سوچیں کہ یہ لوگ کیا لوگوں کے یہ اب لوگوں سے آگاہ کریں، یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ان کے افکار غلط ہیں، یہ لوگوں کو غلط اس سمت کے اندر لے جا رہے ہیں. اب یہاں غیبت شمار نہیں ہوگی بلکہ صحیح عقائد اور لوگوں تک، تاکہ اس کی آبیاری ہو، صحیح عقائد لوگوں تک پہنچیں، غلط عقائد سے لوگوں کو بچایا جائے. اور یہی والا سوال ہم نے خود لکھ کے آیت اللہ ناصر مکارم کو بھی بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد حنفیہ، فرزدق، دیگر افراد نے امام حسین کے ساتھ جہاد کربلا میں شریک نہ ہو کر کیا نافرمانی کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا نافرمانی تو جب ہوتی جب امام معصوم نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہوتا، وہ نہ جاتے، اس صورت میں گناہ اور نافرمانی ہوتی. جس وقت امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بھی نہیں دی تھی. اور فرماتے ہیں احتمالاً حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر طیار کو اپنے اوصیہ کے طور پر مدینے میں چھوڑ کر امام گئے تھے، اور وہ وصیت نامہ بھی دیا تھا جس میں لکھا تھا میرے ساتھ نہ جاؤ بلکہ میری آنکھ بن کر مدینے میں رہو تاکہ ان دشمنوں کی کوئی خبر مجھ سے چھپی نہ رہے. یا آقا انہوں نے ناصر مکارم شیرازی نے اس کا جواب دیا. مختار ثقفی کے خلاف تو بہت سے مناظر یوٹیوبر حضرات ایک مہم چلا رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے بہت سے معمم حضرات مہم چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختار ثقفی جو تھے جناب یہ انہوں نے نافرمانی کی تھی امام کی، اور امام حکومت کر بھی لی تھی تو امام کے حوالے کیوں نہیں کی تھی. دیکھیے اس زمانے کے جو حالات تھے اس پہ باقاعدہ اور ان کے اوپر تھا کہ ان کا جو وہ تھا یہ قیام کرنا یہ امام کے اس کے خلاف تھا مختار کا. تو مختار کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا جو ہے وہ پہلے تو ہمیں غیروں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا تھا، اب اپنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ مختار کے ساتھ. ابھی آیت اللہ خوئی سے بھی پوچھا گیا، آیت اللہ خوئی نے معجم رجال الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی کہ مختار نے قیام امام سجاد کے حکم سے کیا تھا، خاص حکم سے کیا تھا. اور اسی طریقے سے آیت اللہ عبداللہ مامقانی جو رجال کے بہت بڑے ماہر ہیں گزرے ہیں، جن کے رجال مامقانی بھی ہے، فرماتے ہیں کہ قیام مختار امام زین العابدین کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پایا تھا، اور مختصر یہ کہ مختار کے خلاف جو بھی مشہور ہے وہ بنو امیہ کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے. تو امام کی بالکل انہوں نے جو قیام کیا تھا وہ امام کی خاص اجازت سے کیا تھا. اور خود رہبر معظم نے جو اپنی جو کتاب اس سلسلے میں لکھی ہے 250 سالہ انسان، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام زین العابدین مختار کے معاملے میں کھل کر کسی طرح کی ہم آہنگی کا اعلان نہیں کرتے تھے، اگرچہ بعض روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ کا مختار سے خفیہ طور پر رابطہ قائم تھا. چنانچہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ امام سجاد نے علل اعلان ان سے کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھا، یعنی تقیتاً، بلکہ بعض روایت کے مطابق آپ عام نشستوں میں مختار سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ تقیے سے کام لے رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کے درمیان کسی خفیہ رابطے کا شک بھی نہ ہو. یعنی امام کا لیکن پورا رابطہ مختار کے ساتھ تھا، یعنی جو اقدام بھی انہوں نے کیا وہ امام کی اس سے کیا ہے اجازت سے. تو بہرحال یہ معاشرے کے اندر اس طرح سے ہے. اور وہ چیز ہے کہ آیت اللہ عبد الحسین امینی فرماتے تھے کہ 3 اماموں یعنی امام سجاد، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نے مختار کے لیے رحمت کی دعا کی. یعنی جن کے لیے 3 اماموں نے، تو پوری ایک سیریز ہمیں جو ہے وہ یہاں پر چلانی پڑی. مختار کے ائمہ نے ان کے متعلق کیا کہا ہے، اور ان کے متعلق بہت ضعیف روایتیں جو ہیں وہ لوگ اس میں پیش کرتے ہیں، اور وہ تقیے کے لحاظ سے ہیں. اس زمانے کے بڑے مخصوص قسم کے حالات تھے، اور جو ہے اس میں ہم نے تمام پوسٹ کے اندر اس کو لکھا ہے. تو ان کے خلاف تو آپ دیکھ لیں، آپ کے قرب اس وجہ سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں چیزیں کہ الحمدللہ خواتین تو ان فتنوں سے نسبتاً محفوظ ہیں، لیکن جو ہے جو نوجوان لڑکے اور آپ کے شوہر، بھائی، والد اور وغیرہ جو ہیں، یہ سب جو جن افراد کے اندر جا رہے ہیں کہیں وہ اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں سکھا رہے. لیکن تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے مقدسات کی توہین کا. ابھی تک تو یہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، یہاں تو بھائی آپ کے جو اپنے مقدسات ہیں ان کی بھی توہین ہو رہی ہے. اس میں بالکل کھلی اجازت مل رہی ہے اور کھل کے ان کے خلاف برا بھلا کہا جا رہا ہے.
تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، بڑی کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی. بس اس طرح سے نہیں کہ بھائی کہیں پہ بھی جا رہا ہے، کسی بھی دینی حلقے میں جا رہا ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں اپنی اولادوں سے کہ بھائی یہ جو ہے ہاں اچھی کسی جگہ جا رہا ہوگا. ایک دین کی باتیں نہیں، دین کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں. یہی وجہ ہے. اچھا، اب اسی طریقے سے مثلا فرزدق جو تھا، جو شاعر تھا، وہ ان کے متعلق بہت کہ یہ خراب شخص تھا اور بنو امیہ کے لیے بھی جو ہے وہ شاعری کرتا تھا، اور خود فرزدق کے لیے بہت. تو ہم نے باقاعدہ جب ان سے لکھ کے آیت اللہ ناصر مکارم سے پوچھا کیا شاعر فرزدق اہل بیت کے شیعہ تھے؟ وہ بعض افراد ان کے جہاد کربلا میں شریک نہ ہونے پر انہیں باطل عقیدے کا حامل سمجھتے. تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں، وہ شیعہ تھے اور محب اہل بیت تھے. ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا فرزدق کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور امام سجاد نے تو ان کو دعا بھی دی تھی فرزدق کو، اور انعامات سے بھی نوازا تھا. بلکہ کہا تھا کہ فرزدق اگر تجھے 40 سال سے زیادہ تیری زندگی کا علم ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ مال تجھ کو جو ہے انعام کے طور پر دیتا. اب اتنا وقت نہیں ہے کتنا میں تفصیل اس کی پڑھوں. تو یعنی امام اس کی اس طرح سے وہ کرتے تھے. اور آیت اللہ صادق روحانی نے بھی فرمایا تھا کہ فرزدق کی ملاقات امام سے اس وقت ہوئی تھی جب آپ عازم کوفہ تھے، اور وہ ابھی تک امام نے کربلا کا عزم نہیں کیا تھا. یعنی امام نے کربلا جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا. ویسے بھی امام حسین نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت بھی نہیں دی تھی، کیونکہ ہر جگہ ہر پوری دنیا کے تمام افراد کو لے کر تو امام ساتھ نہیں گئے تھے، بہت سلیکٹڈ لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تھے. تو بہرحال اس بنا پر آپ ان کی مذمت نہیں کر سکتے ایسے عقائد. تو اس سے کیا ہوتا ہے، مقدسات یا جو اچھے جو آپ کے افراد ہیں ان کی جب توہین ہوتی ہے تو نوجوانوں کی نا زبانیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اچھا، صرف بات یہیں تک ہی نہیں رکی، حضرت آدم تک بھی سلسلہ پہنچ گیا. پہلے تو ہم دیگر فرقوں والوں کے ساتھ کرتے تھے کہ بھئی حضرت آدم سے جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. ہمارے تو مکتب میں یہ ہے کہ ترک اولا ہو سکتا ہے معصوم سے. معصوم سے مراد یعنی 14 معصومین کے علاوہ جو دیگر انبیاء ہیں، انبیاء سے بھی ترک اولا ہو سکتا ہے. فطرس کی پوری گفتگو یہاں پر ہوئی تھی پچھلے سالوں میں، جس میں ہم نے پورا یہ بیان کیا تھا کہ جب انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو فرشتے سے کیوں نہیں ہو سکتا. تو فطرس کا بھی پوری اس کے اندر ڈیٹیل آئی تھی کہ کس طرح کا ترک اولا اس سے ہوا تھا. اس نے بھی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ یعنی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اس کا جو اس نے یعنی جو اوبے نہیں کیا تھا ایک حکم، وہ ایک ارشادی حکم تھا. خیر وہ ایک الگ تفصیل ہے. تو حضرت آدم کو باضابطہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت آدم سے گناہ ہوا تھا یا آپ کے افراد کی طرف سے. تو حضرت آدم نے جو، کیونکہ فرماتے ہیں قرآن کی جو آیت ہے جناب وہ عصا آدم و ربہ فغوا، کہ آدم نے، یہاں پہ جو عصا کا لفظ ہے تو اس کے ایک معنی گناہ کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی خطا کے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں وہ اسی طرف لے کے گئے جس سے جو وہابی حضرات یا اور جو لوگ اس کا جو معنی لیتے ہیں کہ ان سے حضرت آدم سے گناہ ہو گیا تھا، جبکہ نبی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی یعنی کہی جاتی ہے کہ ان سے گناہ ہوا ہے حضرت آدم سے. تو یہ افراد، یہ تمام لوگ یہ چیزیں سیکھ کر آ رہے ہیں غلط عقائد. یہ آپ کو بڑا، آپ کبھی اب جائیں یہاں بچوں سے بھی، اگر آپ کسی کے بچے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کیا پڑھایا کیا نہیں ہوا، سلیبس سے پوری آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی ہر طرح کی چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں ان تک کے اوپر ہمیں چیک رکھنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات وہ سلیبس سے ہٹ کر آؤٹ آف دی وے بھی کوئی چیز اپنے ذاتی نظریات تو نہیں پڑھانے شروع ہو گئے یہاں پر. تو بہرحال یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم سے خطا ہونا ایک الگ چیز ہے جس کو ترک اولا کہا جاتا ہے، لیکن گناہ ہونا ان سے پاسبل نہیں. جبھی وجہ ہے، دیکھیے کیوں اس کی تفصیل میں گیا کہ آیت اللہ وحید خراسانی کی خصوصیت کے ساتھ تاکید ہے کہ اس زمانے میں اصول اور مذہبی عقائد پر شیاطین کی طرف سے بہت ہی زیادہ فتنے اور شکوک و شبہات و وسوسے ایجاد کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ. لہٰذا ہر شخص پر الگ الگ سخت ذمہ داری اور سنگین وظیفہ شرعی ہے، جن کو کوئی مجبوری عذر نہ ہو، جہاں تک ممکن ہو وہاں جائیں تاکہ کہیں دین کے لٹیرے اور چور سادہ لو شیعوں کے عقائد اور فکروں کو خراب نہ کر دیں. فرماتے ہیں آج ہماری اہم ترین ذمہ داری مذہب کو رخنہ اندازی اور خدشات سے محفوظ رکھنا، اور اس کے لیے سب سے بہتر گفتگو خود ائمہ کا کلام ہے جو لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں. تو عقائد کے اوپر بہت زبردست، تو ایسے عقائد کوئی گڑبڑ کر رہا ہے واضح طور پر بچوں کو اس کا نام لے کر بتائیں کہ وہ ہرگز ان افراد کی کوشش کریں کہ ان کے نہ سنیں یا ان کے شبہات کا ازالہ کریں. آیت اللہ وحید خراسانی نے اس طرح سے اور بھی بات کہی ہے بہت،
اور آخر میں یہ بات کہی ہے کہ لوگوں کے عقائد کی حفاظت کیجیے، اس کے بعد ان کو مسائل دینی اور حلال و حرام اور معارف اہل بیت کی تعلیم دیجیے۔ یہ تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ ہر شخص کی ذمہ داری انہوں نے قرار دی۔ لوگوں کے صحیح عقائد کی حفاظت کا اقدام کریں کہ ان کے عقائد صحیح ہوں، اس کے بعد دینی حلال و حرام فقہی احکام ان کو بتائیں، اور معارف اہل بیت، اخلاقیات اور اس طرح کی چیزیں وہ سب ان سے لوگوں کو سکھائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے افراد سے بھی آپ کو غیبت کرنی ہے، ان کی غیبت ان معنوں میں کہ جو فقہاء شیعہ اور مراجع کی توہین کرتے ہیں۔ کتنے ٹی وی کے اوپر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں یا ذاکرین حضرات، یہ مولوی ملا فلاں اس طرح کہہ کے وہ اصلاً فقہا کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو مولوی ملا، عام مولوی ملا کو نہیں کہا جاتا، لیکن کیونکہ عوامی مخالفت کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اس وجہ سے وہ مولوی ملا کے لفظ کے پیچھے چھپا کر ان مجتہدین اور مراجع، ان مقدس شخصیات کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے افراد کے متعلق بھی لوگوں کو بتائیں، نہ ان کو سننے دیں۔ ان لوگ نوجوان جو ہیں وہ یوٹیوب اور اس کے اوپر جا کر اس قسم کے جو الزامات لگانے والے اور فحش کلامی کرنے والے جو مناظر آج کل اس کے اوپر آ گئے ہیں، وہ ان مقدس فقہا جن کی مائکروسکوپ لگا کر بھی ان کی کوئی برائی جو ہے وہ لوگ ظاہر بیان جو کوئی ڈھونڈ کے نہیں نکال سکا آج تک، ورنہ کتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا۔ اس طرح اس کے بعد اگلا مرحلہ عام علماء کی توہین بھی ہے۔ جب آپ نے دیکھا مقدس ہستیاں جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن جعفر طیار، محمد حنفیہ اور جتنے آپ نے اب لسٹ آپ نے سنی ہے، ان سب کو برا بھلا، حضرت آدم کو بھی گناہگار کہنا، اور اس کے بعد پھر فقہاء اور مجتہدین کو برا بھلا کہنا۔ کتنے مراجع عراق کے ہیں، اور ان کے میں لوگوں کو بتاؤں اگر کتنے ایسے افراد کے جو کہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جوانوں کی ہمت کھلتی چلی جاتی ہے اور وہ عام علماء کی بھی توہین کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک آدمی، کسی عالم کی کوئی تصویر یا فیس بک پہ آپ دیکھیں نیچے، اور کتنے کمنٹس ان کے خلاف، ان کے بری بری باتیں ان کے متعلق۔ تو یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا ایک فتنہ جو ہے وہ ہے۔ اس میں کہیں اگر آپ کو غیبت بھی کرنی پڑے تو آپ کو بالکل کرنے کی اس میں اجازت ہے۔ پھر ایک فتنہ اخباریت بھی، یہ بھی لوگ بڑے ہر چیز میں جناب ہمیں فقی کا فتویٰ نہیں دکھائیے، ہمیں حدیث دکھائیے، یعنی اس طرح کی چیزیں، یعنی انتہائی جو حماقت آمیز کسی بھی شخص کے لیے۔ مثلا کسی آپ جہاز میں سفر کر رہی ہیں اور آپ کہیں بھائی ہم اپنی جان اس کے حوالے نہیں کریں گے، پہلے یہ سارے ایروناٹیکل انجینئرنگ کی سارے ہمیں بتائے کہ جہاز کیسے اڑاتا ہے کیا نہیں، سارے پائلٹ بیٹھ کے آپ کو سمجھائے، ڈاکٹر جو سرجری کر رہا ہے آپ سے کہیں سرجری کی تمام ٹیکنیکس اور چیزیں آپ کو بتائے آپریشن کرانے سے پہلے۔ اسی طرح ایسا ہی ہے جیسے فقی کو آپ کہیں کہ سب دلائل جو ہے وہ ذکر کرے، آپ کو پتہ چلے ایک مسئلے میں ہی جو ہے وہ آپ کو پورا سال بھر لگ جائے گا بتانے کے لیے اس کو، اور پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آنا ہے۔ تو یہ فتنہ اخباریت ہے، یہ لوگوں کو بہت ہائی جیک کر رہے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگ بظاہر، کیونکہ اصلاً لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دین پر عمل نہ کرنا پڑے۔ تقلید کے معنی ہے آپ کو قدم قدم پہ رجوع کرنا پڑتا ہے، مسئلے کا حل دریافت کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کیونکہ ان کی کتابوں تک رسائی بھی نہیں ہے، احادیث تک مل بھی جائیں احادیث تو اپنا مطلب کی چیز ہی نہیں نکال سکتے۔ ایک عالم بتا رہے تھے مجھے کہ وہ حج پہ ایک اخباری اس طرح کے آ گئے تھے اور کہا اب وہاں تو مجتہدین کے فتاوے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے، ان کے مطابق کرنا ہے۔ تو وہ ملا یازر الفقی کی کتاب لے کر آئے تھے شیخ صدوق کی، اور ہر مسئلہ اس میں سے نکال کر دیکھ رہے تھے، جگہ جگہ کنفیوز ہوتے تھے، مولانا کے پاس آتے تھے، مولانا میں تقلید تو نہیں کرتا، بتائیے امام نے یہاں پر کیا کہا ہے اس موضوع کے لیے۔ تو وہ تو پورا ایک اجتہادی عمل ہوتا ہے۔ مناسک حج کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید 12 یا 14 سال ہو گئے ہیں، رضا سیستانی جو آیت اللہ سیستانی کے بیٹے ہیں، صرف کتاب الحج ہی تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں اس کے مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، ابھی تک شاید ختم نہیں ہوئی ہو۔ تو اتنی تفصیل جس کے اندر ہو آپ کہیں تو یہ فتنہ اخباریت اصل میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگانا ہے، یہ بیوقوف بنانا ہے، یہ پرینک کیا جا رہا ہے، یعنی صدی کا جو پرینک جسے کہا جاتا ہے نا، بیوقوف بنانے والا جو چیز، وہ قوم کے ساتھ یہ کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی، ہر جاہل شخص جسے الف سے 10 تک عربی میں گنتی بھی مستقیماً نہیں آتی، وہ بھی خود سے اجتہاد کرے اور قرآن و احادیث سے مسائل کا حل نکالے۔ وہ دین کا کیا بیڑا غرق کریں گے یہ لوگ، کیا ہوگا، لیکن لوگ کی ایک فتنہ اخباری، جو بھی اس طرح کی اخباری فکر کو پروموٹ کر رہا ہو اور فقہا سے ہٹا رہا ہو، اس کی غیبت کریں، اس کو بتائیں لوگوں کو یہ شخص غلط ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، اور
وہ ٹھیک ہے کہ وہ دلائل وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو پھر وہ علماء کی طرف بھیجیں، ان کے کلپس ہیں ہر چیز کے متعلق، ان سب کے جو جس پہ اعتراضات کر دیں مدرسے نے ہر موضوع پر ان کے جوابات کے کلپس لگائے ہیں، دیگر فورمز کے اوپر بھی موجود ہیں۔ تو اگر یہ اس وجہ سے میں اتنی تفصیل میں جا رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے یعنی عقائد کی خرابی کا اور ان چیزوں کی، تو اس میں آپ کسی اس سے نہ گھبرائیں۔ خود ہمارے استاد محترم کا بھی ہم سے بہت سی چیزوں کا، کیونکہ وہ خود کافی سالوں سے ملک سے باہر ہیں، کسی کو بعض اوقات ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ان سے فلاں مجلس پڑھوانی ہے، درس کروانے ہیں، تو لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ ہم لوگوں سے یہاں پر بھی پوچھتے ہیں، ہم ایزیٹیٹ کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو غیبت نہ ہو جائے، تو وہ واضح کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر آپ بالکل واضح بتائیں ہمیں، کیونکہ یہاں لوگوں کے عقائد کا معاملہ ہے، آپ اپنی یعنی بتائیں کہ یہ افراد ٹھیک ہیں نہیں ہیں، ان کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں غیبت کے لحاظ سے یعنی غیبت اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہو جائے گی، چھوٹا گناہ اس کے مقابلے میں ہو جائے گا کہ ان کے جو اثرات اور نتائج ہوں گے اگر اس شخص نے گمراہ کر دیا تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہوگا۔ تو یہ ایک فتنہ اخباریت، یہ اپنے دیکھیں اگر کوئی اجتہاد و تقلید سے ہٹانے والی کسی محفلوں میں بچہ، نوجوان، رشتہ دار، عورت و مرد جا رہے ہوں تو آپ ان کو روکیں، اور غیبت بھی کرنی ہو تو اس میں کریں، کیونکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں توضیح المسائل جامع میں کہ غیبت اس موقع پر بھی جائز ہے جہاں پر غیبت کیے جانے والے شخص کا عمل ایسا ہو کہ دین کو نقصان پہنچانے کا خوف پایا جاتا ہو، تو اس صورت میں دین کو نقصان پہنچنے سے روکنے کے لیے اس کی غیبت جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ صرف دینی ضرر کے برطرف ہونے کی مقدار پر اکتفا کیا جائے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے یعنی جس میں دینی آپ کہیں گے دیکھو اس کے یہ عقائد خراب ہیں، یہ شخص صحیح نہیں ہے، بس اس حد تک، مثلا آپ یہ نہیں کہیں یہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، دیکھو یہ فلاں اس نے اس دن اس کو گالی دی تھی، یہ فلاں، یعنی یہ اور چیزیں نہیں، فقط جس کا دینی جو ضرر اور نقصان ہے صرف وہ آپ اس حد تک صرف اس کو رکھیں، اس کے دیگر اور چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ اس کے متعلق یا اس کے اور عیبوں کے متعلق جو ہے چیز بتائی جائے، صرف جس سے اس شخص کا غیبت کرنے سے دینی نقصان سے بچا جا سکے، فقط ان چیزوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ تھا دینی ضرر، اب ہے کسی مومن کو دنیاوی ضرر سے بچانے کے لیے، دنیاوی طور پر اس کو بہت نقصان ہو جائے گا، جس کی مثالیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی، شادی غلط جگہ ہونے جا رہی ہے، بزنس کاروبار غلط جگہ پہ وہ شخص فراڈیا ہے مثلا، اس کو کوئی بھی اس کو دنیاوی ضرر پہنچ سکتا ہے، تو اس کو ضرر سے بچانے کے لیے جائز ہے۔ اور آغا سیستانی جو لیفٹ سائیڈ والی چیز ابھی پڑھیں جو آپ کے کام کی، کہ جہاں پر غیبت کرنے کا مقصد غیبت کیے جانے والے شخص کو ایک ایسے نقصان سے بچانا ہو جس نقصان سے بچانا واجب ہوتا ہے، یعنی جس نقصان سے بچانا واجب ہے آپ کے لیے، ایسی یعنی اتنی اہم اور ضروری چیز ہے جس کے لیے غیبت کا گناہ آپ کے لیے حلال کیے جا رہا ہو، تو وہ اتنی ہی سخت بات ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی اہم بات نہیں ہے جس میں آپ اس کی غیبت کرنا چاہ رہے ہوں، کہ جب بچانا واجب ہو جائے آپ کے لیے، اتنا ہی اہم معاملہ ہو تب۔ اب آ جائیے اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے علم الرجال میں غیبت کرنا۔ علم رجال، راویوں پر جب جرح کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ راویوں پر جو جرح اور تنقید کی جاتی ہے نا، مثلا کہا لکھا ہوا علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فقہا کے لیے جائز غیبتوں کی جگہ ہے، فقہا کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے یعنی شرعی طور پر جہاں میں اپنے دل کے یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں دل کے ارمان پورے کرنے کا موقع ملتا ہے، ویسے تو ہر جگہ غیبت سے روکا جا رہا ہے، تو یہ وہ موقع ملتا ہے شرعی اعتبار سے جہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ شخص خراب عقیدے کا حامل ہے، یہ فاسد المذہب ہے، یہ فاسد العقیدہ ہے، یہ غالی ہے، یہ تدلیس کرتا تھا، یہ حدیثوں میں اضافے کرتا تھا، یہ وضاع ہے، جھوٹی حدیثیں بناتا تھا وغیرہ اس طرح سے، تو یہ ہم اس کے اندر باضابطہ طور پر اس کی غیبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں بیان کیا، ابھی آگے چل کے جن کی میں مثالیں دوں گا، اگر ہم نہیں لوگوں کو اس کی غیبت کریں گے تو اس کی حدیثیں لے لی جائیں گی، اور یہ انحراف اور غلط باتیں جو اس نے احادیث کے اندر پھیلائی ہیں وہ لوگوں کے اندر سرایت کر جائیں گی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر پرواہ نہیں کی جائے گی اور واضح طور پر بتایا جائے گا کہ یہ شخص صحیح نہیں تھا۔ مثلا آیت اللہ خوئی تھے، وہ انہوں نے آیت اللہ خوئی اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنا بڑا علم رجال پہ کام کیا کہ شاید اب تک کی جتنی بھی علم رجال کا جو کام ہے اس میں سب سے زیادہ آغا خوئی کا کام آگے نکل گیا ہے۔ آغا خوئی نے معجم رجال الحدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ 24 والیوم میں
ہر والیوم تقریباً 500 سے 700 پیجز کی، یعنی آن این ایوریج اگر دیکھیں تو شاید 13,000 سے 14,000 پیجز کے اوپر مشتمل کتاب ہے، اور 15,000 راویوں کے اوپر آیت اللہ خوئی نے پوری تحقیق کر کے حروف تہجی کے اعتبار سے ان کے ناموں کی بحث کی ہے، ان کی کنیتوں کی بحث کی ہے، ان کے القاب کی بحث کی ہے، اور سارے ان کے متعلق راویوں کے متعلق جو ہے تحقیق بیان کی. یعنی تو آسان نہیں ہے 1400 سال پرانے ایک آدمی کے متعلق جو ہے نا پوری تحقیق کر کے. اچھا ایک ایک نام کے کئی 10 15 راوی بھی ہیں، اور وہ الگ الگ زمانوں کے اندر تھے، ان کے القاب کون سے تھے، کون کیا تھا، اتنی تحقیق کر کے پوری کتاب 24 والیوم کے اندر آقا خوئی نے لکھی. تو اس کے اندر یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں، غیبتیں اس کے اندر ان کی ہوئی ہیں تاکہ ان لوگوں کا فسق و فجور جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو تقریباً 15,000 راویوں کے متعلق آیت اللہ خوئی نے پوری تحقیق اس کے اندر لکھی. آیت اللہ مرتضی عسکری لوگ دیکھیے، اس وجہ سے میں بیچ میں ان کی باتیں بیان کر دیتا ہوں جو موضوع سے متعلق ہی ہوتی ہیں. آیت اللہ مرتضی عسکری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اب تو اردو ترجمہ بھی ہو گیا. 150 جعلی اصحاب، اردو ترجمہ بھی ہے. 150 اصحاب ایسے جعلی بنائے گئے جن کا تاریخ کے اندر کوئی وجود ہی نہیں تھا، جو پیدا ہی نہیں ہوئے، اور ان کے نام کی جعلی حدیثیں بنا کر مارکیٹ کے اندر فلوٹ کی گئیں، یعنی جو دینی مارکیٹ جسے کہا جائے. تو انہوں نے 150 جعلی اصحاب کی جو ہے وہ شناخت کر کے بتایا لوگوں کو، جس کے اندر ایک بہت زیادہ آپ پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے. خود انہوں نے آیت اللہ مرتضی عسکری نے پوری کتاب لکھی ہے اور کہا کہ اس نام کا تو کوئی اصلاً یہ ایک افسانہ تھا، ایک افسانہ لکھا گیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا ایسا تھا اور مسلمانوں کو ایسا لڑاتا تھا آپس میں، اور اس نے پھر شیعوں کا فرقہ ایجاد کیا اور یہ سب کو. یہ بالکل ایک افسانہ، اس آدمی کا نام کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے تاریخ کے اندر. اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، عبداللہ ابن سبا اور دوسرے تاریخی افسانے کو نام سے. تو یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں بیان کرنی ضروری ہوتی ہیں، ورنہ اگر ہم یہ رہ جائیں کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ بڑا مقدس نام ہے ان کا اور ہم کیسے ان کے خلاف کہیں. جیسے بہرحال اہل سنت اور اہل تشیع کے جو افراد ہیں ان میں آپس میں علمی حلقے میں حضرت ابو ہریرہ کے متعلق اختلاف رائے، یعنی حضرت مکتب تشیع میں ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کی احادیث قبول نہیں کی جاتی ہیں حضرت ابو ہریرہ کی. اور اس کی ایک وجہ بھی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے فقط 3 سال رسول اللہ کی خدمت میں گزارے تھے، وہ بھی ہر وقت نہیں، یعنی ظاہر ہر وقت کوئی 3 سال میں یہ تو نہیں کہ صبح سے شام تک یا رات تک پیغمبر کے ساتھ رہتا ہو، 1-8 گھنٹے کو روزانہ جس کو موقع ملتا ہو، اور وہ 5,500 حدیثیں بیان کرے، اور جو پورے صبح و شام پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری ہے. کہا جاتا ہے کہ اہل سنت بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جو چاروں خلفاء تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور مولا علی، یہ چاروں جو تھے انہوں نے ملا کر بھی ان کی جو ہے وہ 1,500 سے زیادہ حدیثیں نہیں، جو ایک لحاظ سے بہت بڑا عرصہ پیغمبر کے ساتھ جنہوں نے گزارا. مولا علی تو آخری وقت تک پیغمبر کے ساتھ تھے. ٹوٹل تقریباً دیکھا جائے تو وہ 1300-1400 احادیث بنتی، اور یہ صرف 3 سال کے اندر 5,500 احادیث بیان کر دیں. بلکہ حضرت عائشہ خود بڑی حیران ہوتی تھیں اور کہتی تھی کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق کہ یہ اتنی زیادہ حدیثیں، ایسی کون سی حدیثیں بیان کرتا ہے جو ہم نے بھی کبھی نہیں سنی ہے پیغمبر سے. اور حضرت عمر نے تو باقاعدہ ان کو کوڑے بھی لگوائے تھے اور کہا تھا کہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی حضرت عمر کے دور کے بعد بیان کی، خود فرماتے تھے کہ اگر میں یہ حضرت عمر کے دور میں بیان کرتا تو مجھے سزا دی جاتی، یہ ساری حدیثیں میں نے اس کے بعد ہی بیان کی. تو بہرحال ایک خود بہت بڑا ایک اعتراض ان کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. بہرحال اہل سنت نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ 5,500 جو احادیث ہیں اس میں مقررات کو حذف کر دیا جائے تو ان کی بھی 1,500 احادیث بنتی ہیں، لیکن وہ ایک تھوڑا اور علمی ذرا ایک گفتگو اس پہ ہو جائے گی. تو بہرحال ہمارے نزدیک ان کا یہ نہیں ہے. اچھا، آیت اللہ شہید مرتضی مطہری، انہوں نے جو سیرہ نبوی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، سیرت نبوی ایک مطالعہ کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا لکھا ہے. دیکھیے کہ احادیث کے اندر علم رجال میں کیوں آخر اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ آپ غیبت کریں لوگوں کی. حضرت ابو ہریرہ کا اور پیاز بیچنے والے کا ایک انہوں نے ایک واقعہ اس کے اندر لکھا ہے، اور وہ ایک حدیث اس کے اندر آئی ہے کہ من اکل بصلا اکتا فی مکتا وجبت لہ الجنہ،
کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث ہے جس کا بھی آگے چل کے تفصیل آئے گی کہ جس نے عکا کی پیاز مکے میں کھائی گویا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. یہ ایک حدیث تھی. تو اب یہ اسی کتاب کے اندر سیرہ نبوی میں آیت اللہ مرتضی مطہری نے لکھا کہ جس زمانے میں ابو ہریرہ حاکم شام کی جانب سے مکے کے حاکم تھے، اس زمانے میں ایک شخص عکا نام کا پیاز فروخت کرنے کے لیے مکے آیا. وہ پیاز کسی نے نہیں خریدی، پیاز یوں ہی پڑی رہی، اسے کسی اور جگہ لے جانا ممکن نہیں تھا، گرمی میں سڑ رہی تھی. وہ شخص ابو ہریرہ کے پاس آیا اور کہا کہ ابو ہریرہ ایک ثواب کا کام کر سکتے ہو؟ کہا کیسا ثواب؟ بولا میں ایک مسلمان ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ مکے میں پیاز نہیں ہوتی، مکے کے لوگوں کو پیاز کی بڑی شدید ضرورت ہے، میرے پاس جتنا سرمایہ تھا اس سے میں نے پیاز خرید لی، یہاں لے آئے ہیں، اب کوئی خرید نہیں رہا ہے، پیاز خراب ہو رہی ہے. تم ایک مومن کی مشکل حل کر سکتے ہو، ایک انسان کو مرنے سے بچا سکتے ہو، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، جمعے کے دن نماز جمعہ کے وقت تم ایک پیاز ایک مقررہ جگہ پہ لے آنا، میں دیکھ لوں گا. اس وقت جب تمام لوگ جمع ہوئے تو ابو ہریرہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایھا الناس سمعت من حبیبی رسول اللہ، اے لوگو میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من اکل بصل عکۃ فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جو کوئی عکا کی پیاز مکے میں کھائے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یہ سننے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں نے ساری پیاز خرید لی. ابو ہریرہ کا ضمیر بھی مطمئن تھا کہ مومن کو مشکل حل کی، ایک مسلمان تاجر کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. اب فاطمہ فرماتے ہیں شہید مطہری کہ ذرا سوچی کیا پیغمبر کی حدیث کو ان کاموں کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا. تو بہرحال اس لحاظ سے اب یہاں پر یہ ہے. پھر بہرحال البتہ یہ جو انہوں نے آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے لکھی ہے وہ اہل سنت حضرات کہتے ہیں ہماری کسی معتبر کتاب کے اندر یہ نہیں پائی جاتی ہے. لیکن یہ چلیں اس حدیث سے قطع نظر بھی اگر ہم کر لیں تو اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ابھی آگے چل کر اس کا تذکرہ ہوگا کہ ابو ہریرہ نے جو زیادہ تر احادیث لی ہیں وہ ایک یہودی عالم تھا جو بعد میں بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، اس کا نام کعب الاحبار تھا. زیادہ تر احادیث اس کے تھرو آئی ہیں. خیر وہ بھی آگے چل کر اس کا ذکر ہوگا. تو یہ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی بنی کہ علم الرجال کے اندر واضح طور پر لوگوں کو بتایا جائے کہ اس شخص کی فلاں فلاں باتوں کی وجہ سے اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا. کعب الاحبار جسے چہرہ مرموز اسلام یعنی مسٹیریس اور ایک ڈاؤٹ فل شخصیت اور ایک کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی عالم تھا ایک بہت بڑا، جو کہ جس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی اسرائیلیات اس کی احادیث کا پورا پورشن سنی اور شیعہ مکتب فکر کے اندر اسرائیلیات کے نام سے جو ہے وہ موسوم کیا گیا. بہت سارے اصحاب بھی اس کے پاس جا کر، حضرت عمر اس سے بہت متاثر تھے کعب الاحبار سے، اور ابو ہریرہ وغیرہ سب ان سے حدیث لیا کرتے تھے. تو یہ ایک یہودی ایک شخص تھا جس نے بے شمار احادیث اس طرح سے گھڑ کر اور یعنی اسرائیلیوں اور یہودیوں کی باتیں شیعت کے اندر جو ہے وہ داخل کی ہیں، عام مسلمانوں کے اندر بھی اس انداز سے داخل کی. پورے کتابیں علماء نے اس موضوع کے اوپر لکھی. تو یہ ایک یہودی شخص تھا. اور اسی طریقے سے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے اس کے اندر غیبت کی جاتی ہے کہ یہ شخص حدیثوں میں اضافے کرتا تھا. مثلا حاکم ایک شام کا ایک حاکم، ظاہر ہے بہت سے حوالوں سے مشکل ہوتی ہیں چیزوں کا نام لینا، ان کے متعلق تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اگر اس کو تم ممبر پہ گفتگو کرتے دیکھو تو فقتلوہ، اس کو قتل کر دینا. اچھا اب کیا کیا لوگوں نے کہ جب وہ گفتگو کے لیے بہرحال اس نے گفتگو کی ممبروں پر جا کر تو حدیث میں کر دیا فقبلوہ، اس کی بات کو لے لیا کرنا. فقتلوہ کو فقبلوہ کر دیا. اس کو تدلیس کہا جاتا ہے. مدلس راوی ہوتے ہیں کہ جو کہ حدیثوں کو بدل دیتے ہیں یا ان میں اضافے کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک یہ اسی شخص کی خبر تھی جس سے پہلے آپ نے دیکھی. اس طرح ابن ابی الاوجا یہ ایک زندیق تھا اور اس نے خود جب اس کو مارا گیا اور قتل ہونے کے در پہ تک سزائے موت اس کو سنائی گئی تو اس نے کہا میں نے تو 4000 احادیث بنا کر لوگوں میں فلوٹ کی ہیں. اس طرح سے 4000 احادیث. چھٹے امام سے اس کا ایک مناظرہ بھی ہے اور یہ ہمارے بہت سے مکاتب فکر اس کو بہت بڑے عالم کے طور پر جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اس کو کرتے ہیں، جبکہ یہ زندیق تھا. یہ اللہ کے وجود کا بھی اس نے انکار کر دیا تھا اور باقاعدہ امام سے اس کا ایک مناظرہ بھی ہے، چھٹے امام سے ابن ابی الاوجا کے نام سے. 4000 حدیثیں تو اس نے ہی جو ہے بنا کے جو ہے لوگوں میں پھیلائی تھی. تو علم رجال بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر مجتہدین کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے
بیان کریں اور یہاں پر غیبت کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نہیں، اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا، بس انشاءاللہ جو اگلی ہماری گفتگو ہوگی میں بہت اختصار کے ساتھ، ابھی 4-5 مواقع اور باقی رہ گئے کہ جس میں شرعاً اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ انسان غیبت کرے، اور پھر کچھ چیزیں اور اس سے کے ضمن میں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پوری ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ان چیزوں کو مکمل کر دیا جائے۔ جب یہ 6 کا پورا ایک تیار ہو جائے گا دروس کا، اور پھر آپ شروع سے لے کر آخر تک دوبارہ اس کو ایک ساتھ کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے کہ آپ کی کب کیا شرعی ذمہ داری ہے۔ تمام معلومات آپ کے پاس رہیں گی تو اس کے بعد آپ کو اس عظیم اور خطرناک ترین گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بہت آسان ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔